فجر کی تلاوت جاگ رہے ہو جی؟ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو اس لیے بٹھایا کہ اللہ روزانہ اس وقت جاگنے کی پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، توفیق نصیب فرمائے۔ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں میرے کانوں میں تلاوت کی آواز آئی، کہو سبحان اللہ۔ اللہ کی قسم ہے عطا اللہ شاہ بخاری کا رحمت اللہ علیہ جب تلاوت کرتے تھے جلسے میں ہندو سکھ بھی آ کر قرآن سنتے تھے۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں قرآن کی آواز اتنی اچھی لگی، مجھے تقاضا بھول گیا، پیشاب وغیرہ سب بھول گیا، میں بیت اللہ شریف کی طرف چلا، سیڑھیوں پہ بیٹھ گیا، فجر کی نماز بیت اللہ، ابو بکر و عمر عثمان علی مقتدی ہیں، تلاوت فجر کی، امامت محمد الرسول اللہ کی۔ علماء سے پوچھو جب نبی پاک تلاوت کر رہے تھے جن گزر رہے تھے، جن جانتے ہو؟ نہیں جانتے تو میں کام شروع کر دوں گا جن نکالنے کا۔ ابھی میرے جلسے بہت ہیں، میں خود کام شروع کر رہا ہوں، یہ تعویذ وغیرہ، بس جن نکل جائے گا۔ جن گزر رہے تھے، جن، انہوں نے فجر کی تلاوت سنی زبان ختم نبوت سے۔ قرآن کہتا ہے استمع نفر من الجن، ہے نا؟ ان مولویوں سے تو نعت خانوں سے تو جن بھی بہتر ہیں، ان کے دماغ اور پیٹ حلوے سے اتنا پلستر ہو چکے ہیں کہ قرآن اندر جاتا ہی نہیں، باہر باہر۔ قرآن کہتا ہے جنوں نے زبان ختم نبوت سے قرآن سنا تو جن اپنی قوم میں کہہ رہا تھا فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا قُرْآنًا عَجَبًا۔ جن اپنی قوم کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے آج عجیب قرآن سنا ہے۔ میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں ویگنیں بھر کر بسوں پر، کاروں میں، پیدل، جہاں جہاں سے آئے ہو، اللہ کرے اپنے گوٹھوں میں، شہروں میں جاؤ، اپنے گھروں میں جاؤ، قرآن کھول کے کہو ہم لاڑکانے گئے تھے، چوک میں جلسہ تھا، ہم قرآن سن کے آئے ہیں۔ اللہ کرے گھروں میں قرآن سناؤ، قرآن بتاؤ، قرآن پہنچاؤ۔ جن اپنی برادری میں جلسہ بنا کے کہہ رہا ہے پہلی دفعہ میں نے قرآن والے محمد عربی کی زیارت کی، ابو بکر عمر کی زیارت کی، ہم نے قرآن سنا۔ جنہوں نے کہا قرآن کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے قرآنًا عجبًا یہدی الی الرشد فآمنا، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، فآمنا بہ۔ کہتا ہے قرآن جس کو سمجھ آ جائے، قرآن سیدھا جنت کے راستے دکھا دیتا ہے، جنت کے چوک پہ پہنچا دیتا ہے۔ جنہوں نے کہا ایمان کیا ہے؟ کہتا ہے میں تو ایمان لایا ہوں۔ ایمان کیا ہے؟ آپ ہمیشہ ایمان ایمان پوچھتے ہیں۔ جن کہتا ہے ایمان یہ ہے وَلَن نُشْرِكَ وَلَن نُشْرِكَ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ جن کہتا ہے جن، ایمان اگر جن کو نصیب ہو جائے، لاڑکانہ کے دوستوں سے جن کا ایمان بھی قرآن بن جاتا ہے۔ جن کہتا ہے میری برادری آج کے بعد خدا نہ خواستہ اگر تم نے کلمہ نہ پڑھا مجھے برادری سے نکال دو، رشتہ داری ختم، جان دے دوں گا، آج کے بعد میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، کسی کو بھائی وال، کسی کو شریک۔ ایمان یہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ پاکستان میں تو یہ چلتا ہے یا اللہ یا رسول اللہ مدد، یا اللہ یا غوث العظم دستگیر، یا اللہ یا علی مدد۔ ہمارے پنجاب میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تے پنجتن پاک، پنجتن پاک اللہ کے بھائی ہیں۔
اللہ تے پنجتن پاک، پنجتن پاک. ہم کہتے ہیں جن کو بھی نبی نے کلمہ پڑھایا، قرآن پڑھا، سارے تن پاک. میدان بدر میں 313 صحابہ تھے، پاک ہیں کہ نہیں جی؟ احد والے پاک ہیں کہ نہیں؟ تبوک والے 30,000 پاک ہیں کہ نہیں؟ اللہ کی قسم، صدیق اکبر سے لے کر واشی بن حرب تک جن صحابہ کو نبی نے قرآن پڑھایا سکھایا، کہو نبی بھی پاک، قرآن بھی پاک، نبی کی جماعت بھی، نبی کی ذات بھی، نبی کی بات بھی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھروں میں فجر کی تلاوت نصیب فرماوے. حضرت طفیل فرماتے ہیں بیت اللہ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر میں تلاوت سنتا رہا مدنی کریم کی زبان سے. فجر کی نماز آپ نے مکمل کی، سلام پھیرا. میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کا ٹائم قیمتی ہے، ابھی کتاب دکھاتا ہوں، سندھی میں، عربی میں، اردو میں، جو بھی پڑھنا چاہے. نبی علیہ السلام پر پابندی تھی، نماز کے بعد بیت اللہ شریف میں بیٹھتے نہیں تھے، بات نہیں کر سکتے تھے، لڑائی ہو جاتی تھی. حضرت طفیل فرماتے میں نے زیارت کی، تلاوت سنی، میں تو عاشق ہو گیا. رحمت دو عالم نے سلام پھیرا، آہستہ سے بیت اللہ شریف سے تشریف لے جا کر رحمت دو عالم دار ارقم کے مدرسے میں داخل ہونے لگے، میں پیچھے پیچھے. جب آپ دروازہ بند کرنے لگے تو میں رونے لگ گیا، میری چیخیں نکلنے لگ گئیں. اچانک آمنہ کے لال نے، سرکار مدینہ نے پیچھے دیکھا، بڑے قد میں، بڑا سردار حضرت طفیل بن عمرو دوسی رو رہا ہے. حضور نے فرمایا ما یبکی کا، ما بالو کا، من انتا، کون ہے تو، کیوں روتا ہے؟ کہتا ہے جناب میرا نام طفیل ہے، میں اپنے کام سے آیا تھا، ابو جہل نے بڑا کھانا کھلایا، اس کے ڈیرے پہ تھا، پوری رات مجھے کہتا رہا آپ کے متعلق، محمد عربی سے ملنا نہیں، کلام نہیں، سلام نہیں، بات نہیں. لیکن اللہ کا فضل ہے مجھے آپ کی زیارت بھی نصیب ہوئی. فجر کا ٹائم ہے، تلاوت بھی سنی. پہلی ملاقات میں، پہلی زیارت میں، تلاوت میں مجھے سب کچھ بھول گیا. حالانکہ میں بڑا سردار ہوں، بڑا شاعر ہوں، سب کچھ بھول گیا. آپ کا بھی نوکر ہوں، قرآن کا بھی نوکر ہوں. پریشانی یہ ہے کہ آپ تو دروازہ بند کر رہے ہیں، میں تو محروم ہو جاؤں گا. تھوڑی تلاوت اور سنا دو، مجھے اپنا کلمہ پڑھا دو، مجھے صدیق و عمر میں شامل فرما دو. رحمت دو عالم نے سنایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. کلمہ پڑھ لیا، صحابی بن گیا، رسول اللہ کا پروانہ ہو گیا، واپس گیا. ابو جہل پوچھتا ہے کیا ہوا؟ میں نے کہا ظالم تو بدقسمت ہے، میں تو محمد عربی کا غلام بن گیا ہوں. کہتا ہے نہ پوچھا نہ مشورہ کیا، بات کیا ہوئی؟ میں نے کہا بس میں نے قرآن سنا، کتاب ہدایت قرآن ہے، بولو کتاب انقلاب، کتاب ہدایت، روشنی کا مینار، نور. اس مولوی کو اللہ ہدایت دے، ملا کو، غزلی کو پتہ نہیں کون سا نور کون سا نور تلاش کرتا ہے. قرآن کہتا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. قرآن کہتا ہے نور تو بشر کا غلام ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، ان کے جمعیت کے ورکر بھاگتے دوڑتے ہیں، بھئی کیا ہوا؟ ڈاکٹر خالد آ گیا، ہمارا عہدیدار ہے، قائد ہے. ادھر بڑا وزیر آ جائے تو پولیس دوڑتی ہے، پروٹوکول دوڑ رہا ہے. قرآن کہتا ہے آج نہیں مانو گے، ضد میں تباہ ہو جاؤ گے، کل قیامت میں دیکھو گے سید البشر، افضل البشر، آمنہ کا لال محمد عربی کھڑے ہوں گے درمیان میں، صدیق عمر، عثمان، علی، سلمان فارسی، حضرت طلحہ، حضرت معاویہ، حضرت زبیر، صحابہ کھڑے ہوں گے. نور ان کی نوکری میں دوڑے گا جیسے پولیس دوڑتی ہے وزیر کے پروٹوکول. قرآن کہتا ہے نورہم 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 یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون. بات یہ تھی کہ آپ سمجھ کے جائیں ہمارے نبی پاک کو ابراہیم علیہ السلام نے مانگا کس لیے؟ تلاوت قرآن. بولو کس لیے؟
آپ کو کسی اور مولوی صاحب نے روکا ہو، میں نہیں روکتا کہ آپ سکول میں نہ پڑھیں، کالجز میں نہ پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن نبی کی نبوت کا مقصد کیا ہے؟ قرآن بولو۔ ربیع الاول کی 9 کی صبح صادق ہمارے نبی پاک پیدا ہوئے، پیدا ہونے کا مقصد تلاوت قرآن، اور آپ نے قرآن پڑھنے کا حق ادا کیا کہ نہیں؟ پہنچانے کا حق ادا کیا کہ نہیں؟ اللہ نے خود فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ یعلمکم تمہارے لیے بھیجا، تم میں سے بھیجا، آمنہ کا بیٹا، عبداللہ کا بیٹا۔ ہمارے نبی پاک کے والد کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ علماء سے پوچھو۔ اس ماحول میں، معاشرے میں، دور میں آج سندھ پنجاب کی قیادت ڈاکٹر صاحب کے سٹیج پہ بیٹھی ہے، اس دور میں جب بڑے سرداروں کا نام مکہ میں عبد الکعبہ، عبد العزہ، عبد اللات، عبد المنات، سبحان اللہ، ہمارے نبی پاک اتنے مواحد ہیں، والد کا نام عبداللہ، محمد کا باپ، اللہ کا بندہ۔ کس کا بندہ؟ کس کا بندہ؟ عبداللہ۔ اب میں اپنی بات پہ آؤں کہ نبی کو بھیجنے والا کون؟ کون؟ کس لیے بھیجا؟ وَدِينِ الْحَقِّ، کس لیے بھیجا؟ دین کو غالب کرنے کے لیے۔ آج ہمیں کیا تکلیف ہوئی؟ تم رات کو جاگتے رہے، ہم بولتے رہے، یہ کوئی تکلیف ہے؟ علماء کو بلاؤ، میں دکھاؤں۔ جب نبی پاک نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ میں آپ کی بڑی بیٹی کا نام زینب تھا۔ جلدی بولو، کیا نام تھا؟ حضور کی 2 بیویاں میری آپ کی مائیں، ان کا نام بھی زینب، بڑی بیٹی کا نام بھی، بڑی بیٹی کا نام۔ آپ سیرت سن کے جاؤ، اللہ بیٹی دے، نواسی دے، ان کے نام پر زینب، رقیہ، ام کلثوم، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ تو لوگ اخبار پڑھ کے بیٹی کا نام رکھتے ہیں ریما، فردوس، یہ صحابیہ ہیں جی۔ میں ادھر حیدرآباد مدرسے میں گیا، طالب کا نام رجسٹر میں لکھا ہوا رمیز راجہ، میں نے کہا یہ صحابی ہے۔ وسیم اکرم، یہ نام لکھے ہوئے ہیں۔ حضور کی بڑی بیٹی کا نام زینب ہے۔ سنو بیٹیوں، حضور نے فرمایا مجھے بیٹیاں پیاری ہیں، میری بیٹی کو مدینہ منورہ بھیج دو۔ علماء بیٹھے، پوچھو۔ بی بی اونٹ میں بیٹھ کے جا رہی تھی، یہی مشرک، بت پرست، کافر، یہ ابتدا سے ظالم ہیں، قاتل ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے مدرسے پہ حملہ کرتے ہیں، مدرسے کے طلباء کو، طلباء کا کھانا پکانے والے باورچی کو، سب کو، کیونکہ یہ توحید کے قاتل تو انسان کے قاتل، ایمان کے قاتل، جان کے قاتل۔ اللہ کی قسم، راستے میں نبی پاک کی بڑی بیٹی کو تیر مارے، خنجر مارے، حمل کے ساتھ تھی مائی زینب، اونٹ سے گری۔ لوگوں میں ابھی دیکھ رہا ہوں محمد کی بڑی بیٹی زینب پہاڑوں میں تڑپ رہی ہے، خون چل رہا ہے۔ واپس مکہ مکرمہ لایا گیا، نہ ہاسپٹل ہے، نہ مرہم پٹی، نہ ڈاکٹر، نہ کمپاؤنڈر، نہ دوائی، خون چلتا رہا۔ بی بی زینب نے فرمایا ظالمو، مشرکو، مجھے مدینہ پہنچاؤ، میرا بچنا مشکل ہے، میرا جنازہ تو ابا محمد عربی پڑھائے۔ اسی زخم میں مائی کو مدینہ منورہ پہنچایا گیا۔ میں بیان نہیں کر سکتا، جب مائی اونٹ سے اتارا گیا، خون چل رہا تھا، نبی پاک اتنے روئے، فرمایا میرا اللہ، میری بیٹی کے ایک زخم کی گہرائی کو دیکھ کر اب تو میری امت کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے، اب تو مجھے مکہ مکرمہ کی فتح اور حکومت دکھا دے۔ اور علماء سے پوچھو، میں ذمہ دار ہوں، او بیبیاں، او 4 دیواری میں بیٹھنے والی بیبیاں، اور کلمہ پڑھ کے بڑے بڑے ناخن خنزیر کی طرح بڑھا کر بازاروں میں گھومنے والی، مزاروں پہ بیٹھ کر پیروں کو پکار کر محمد کے مشن کو تباہ کرنے والی، اور ڈائجسٹ اور ناول اور فلمی سٹوریاں پڑھنے والی بیٹیاں، تم نے مرنا نہیں ہے۔ سنو محمد کی سیرت کے جلسے سے، نبی کی بیٹی کو میں علماء کے درمیان بیٹھ کر پوری ذمہ داری سے اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، اسی زخم میں محمد کی بڑی بیٹی شہید ہو گئی، حمل گر
گیا، اسی زخم سے خون چلتا رہا، جب شہید ہوئی اتنے روئے حضور، صحت مند پڑ گئی، خود جنت البقیع میں قبر اپنی سرپرستی میں تیار فرمائی، خود اپنی بیٹی کو قبر پہ اتارا۔ میں ابھی حدیث میں دکھاتا ہوں، یہ بڑا جامعہ ہے ہمارا لاڑکانے کا۔ جب حضور قبر میں اتار رہے تھے، صحابہ کی چیخیں نکل رہی تھیں، حضور کے چہرے کا سرخ رنگ ہو رہا تھا پریشانی سے، قبر میں اتارا، پھر مٹی سیدھی کی اپنی بیٹی کی قبر کی، پھر پڑھا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى۔ جب پڑھا پھر آپ مسکرا رہے تھے، حضور جب مسکراتے تھے صحابہ کی عید ہو جاتی تھی۔ امیر عمر نے پوچھنا کیا، آقا میں دور سے دیکھ رہا تھا، جب بیٹی کو قبر میں اتار رہے تھے آپ کے چہرے پر غم کے آثار نمودار تھے، اب آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، اب لب کھلے ہوئے ہیں، کیا ہے؟ فرمایا عمر جب بیٹی کو قبر میں اتار رہا تھا مجھے پریشانی تھی، میری بیٹی زخمی ہو کے گئی، حمل گر گیا، ادھر سے بھی پریشانی میری بیٹی کو قبر کا عذاب نہ ہو، لیکن مجھے جبریل نے بتایا محمد تجھے مبارک ہو، تیری بیٹی پہ قبر ٹھنڈی ہو گئی ہے، جنت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ آج بیٹیاں کہتی ہیں کہ ہم نے مرنا ہی نہیں، نہ پردہ ہے، نہ حجاب ہے، نہ نقاب ہے، ہم نے بڑے جلسے کیے، بڑے بڑے ہزاروں جلسوں میں ہم نے بیان کیا، اب تو ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرے مقبول لوگوں کا مجمع ہے، اب تو لے آ طالبان کو، یہ بازاروں میں گھومتی ہوئی لڑکیاں جو ہیں ان کو کلیشن کوف کے ذریعے گھروں میں بند کر کے محمد کے غیرت کے پردے کا نظام ہمیں دکھا دیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اب بھی ہمارے جتنے مولانا امجد خان، سلمان گیلانی ہم بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہے ہیں ہماری ٹکٹ کرا دو، ٹکٹ کرا دو، اور ہم سفر بھی ایئر کنڈیشن میں کرتے ہیں۔ یہ تو تمہارے سندھی مولوی ہیں سادے، جہاں پڑے ہیں، ہم بڑے خطرناک لوگ ہیں، جہاز میں ایئر کنڈیشن میں۔ تو میں مسلح ساتھ رکھتا ہوں، ابھی رات جلسہ تھا میں نے وہ مسلح لے لیا ہے، دعا کرو ڈاکٹر صاحب ریلی بھی دے دیں سندھی، دعا کرو، دعا پر پابندی ہے، تم فقیرو دعا پر ہی ٹیکس ہے، دعا تم کرو ریلی دے دیں گے انشاءاللہ۔ حضور کا فرمان ہے تحاد دو تحابو، مہمان آئے تو ہدیہ دو، لیکن دو ہم لینے والے ہیں، دینے والے نہیں، یک طرفہ ٹریفک ہے۔ میں مسلح اٹھا کے گاڑی میں جب کھڑا ہوتا ہوں تو مردوں سے زیادہ عورتیں پوچھنے لگ جاتی ہیں، عورتیں بھی کراچی لاہور کی بالکل کمزور، جیسے ساہیوال کے فارم کی بھینسیں، مولانا گاڑی سپیٹ میں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا نماز پڑھ رہا ہوں۔ اچھا نماز چلتی ریل میں سفر میں نماز ضروری ہے؟ میں نے کہا تمہیں تو گھروں میں بھی معاف ہے، تم کیوں پوچھتے؟ مولوی کا کام ہے کر رہا ہے۔ نہیں ویسے ہمیں بتا دیں۔ میں نے کہا بتا دیں نہیں، وہ داڑھی پگڑی والے ملا آ رہے ہیں، تمہارا باپ بھی پڑھے گا، وہ تمہیں پڑھا دیں گے۔ وہ پھر مجھے کہتی اچھا ملا تم گولی سے نماز پڑھاؤ گے؟ میں نے کہا بالکل گولی سے، میں نے کہا بالکل گولی سے پردہ کرائیں گے، قرآن پڑھائیں گے، گھر میں بٹھائیں گے، تمہیں نماز گولی سے؟ میں نے کہا بالکل۔ کہا یہ مولوی تو بڑے خطرناک ہے۔ میں نے کہا بالکل ہم خطرناک ہیں، گولی سے انشاءاللہ۔ جب مریض مرض میں زیادہ بڑھ جائے تو آپریشن ہوتا ہے کہ نہیں جی؟ حضرت ہمارے مولانا پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ خدا کا نام۔ بات میں یہ کر رہا ہوں کہ اب بھی ہم یہی کر رہے ہیں، انشاءاللہ گاڑی میں گھر میں نماز کا نظام ہوگا کہ نہیں؟ اب تو آپ دیکھو روزانہ ہمارے نواز شریف صاحب